जवानों सब कुछ करना मगर ये 3 गुनाह कभी न करना। ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर देना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर कभी भी ये 3 गुनाह ना करना। रेत के ज़र्रों के बराबर ख़ताएँ करना, रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह करना, मेरे मोहम्मद का रब तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर ये 3 गुनाह कभी न करना। इन 3 गुनाहों से हमेशा हमेशा बचना, क्योंकि ये वो गुनाह हैं जिन्हें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जवानों, ये ज़िंदगी तुम्हें एक बार मिली है और इस जवानी का हर लम्हा कीमती है। दुनिया की रंगीनियाँ तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, दुनिया के मेले, दुनिया की लज्जतें तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, तुम्हें बहकाने के लिए हज़ारों दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, मगर याद रखना हर गुनाह की माफ़ी है, हर खता की माफ़ी है, हर लग़्ज़िश पर रब का दरवाज़ा खुला है, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब की रहमत के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इन 3 गुनाहों का अंजाम ना सिर्फ दुनिया में ज़िल्लत है बल्कि आखिरत में भी बहुत बड़ा अज़ाब है। ये बात तुम्हारे दिल पर नक्श हो जानी चाहिए कि रब बहुत मेहरबान है मगर अदल करने वाला भी है। अल्लाह मेहरबान है, अदल करने वाला भी है, इंसाफ करने वाला भी है और इंसाफ पसंद भी है। उसकी माफ़ी वसी है, मगर वो इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करेगा जिनमें उसकी नाराज़गी छुपी है। अल्लाह ताला जिन 3 गुनाहों से सख्त नफ़रत करता है, ये 3 गुनाह कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी अज़मत को चैलेंज किया गया हो जिन गुनाहों में, या उसके बंदों पर जुल्म किया गया हो जिन गुनाहों में, मेरे मोहतरम भाइयों, ये मत समझना कि वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये मत समझना कि जवानी हमेशा बाकी रहेगी, और ये हरगिज़ गुमान मत करना कि मौत तुमसे दूर है। अरे मौत बहुत करीब है और अज़ाब तो उससे ज़्यादा करीब है। अल्लाह का अज़ाब मौत से कहीं ज़्यादा करीब है। याद रखना, जिसने इन 3 गुनाहों को हंसी मजाक समझा वो हंसते हंसते कब्र में उतारा गया, मगर उसकी रूह चीखती रही, तड़पती रही। कोई सुनने वाला ना था, कोई उसकी पुकार सुनने वाला ना था। कब्र तंग हो गई, कीड़े जिस्म को खाते रहे और फरिश्ते ने एक लम्हे सुकून ना लेने दिया। उस वक़्त सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही जिंदगी थी जिस पर तुम इतरा रहे थे? कब्र के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था और गूंजेगा, क्या यही जिंदगी थी जिस पर तुम इतराते थे, जिस पर तुम फख्र करते थे, खुद को दूसरों से अफजल समझते थे, खुद को दूसरों से बढ़कर समझते थे और दूसरों को खुद से कमतर समझते थे? ऐसा ना हो कि तुम रात को सोने जाओ और सुबह तुम्हारी लाश उठे। ऐसा ना हो कि तुम गुनाहों में डूबे रहो और अचानक मौत आ जाए और तौबा का एक लफ्ज़ भी ना कह सको। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मौत जब आती है तो दस्तक देकर नहीं आती। वैसे तो मौत हमें बताकर आती है, वैसे तो मौत हमें पैगाम देकर आती है कि मैं आ रही हूँ। मलकुल मौत बता कर आता है, क्योंकि हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए मलकुल मौत, जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना। मलकुल मौत ने कहा ठीक है। मलकुल मौत जो रूह निकालता है, बंदों को मारने वाला फरिश्ता, कहने लगा ठीक है, आपका हुक्म सर आँखों पर, जब आऊँगा आपकी रूह निकालने आपको बता कर आऊँगा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अचानक मलकुल मौत आ गया। कैसे आना हुआ? जनाब की रूह निकालने आए हूँ। अच्छा, मुझे मारने आए हो? मैंने नहीं कहा था, जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना। तो मलकुल मौत ने कहा, हज़रत, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 मरतबा बता चुका हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो किस तरह? मलकुल मौत ने कहा, हज़रत, आपके महल्ले में फ़लाँ बच्चे की रूह निकाली थी, फ़लाँ बूढ़ी औरत को मारा था, फ़लाँ बूढ़े शख्स का आपने खुद ही जनाजा पढ़ाया था। हज़रत, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। हज़रत, आप कमज़ोर हो गए थे, हाथ कांपने लगे क्योंकि कमज़ोरी छा गई थी।
حضرت یہی تو میرے پیغام تھے، یہی تو میرے قاصد تھے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ حضرت آپ کے محلے میں جب میں نے فلاں بوڑھے کی روح نکالی تھی، فلاں نوجوان اور بچے کی روح نکالی تھی، میں صرف ان کی روح نکالنے نہیں آیا تھا، میں یہ بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں ڈوبے رہو اور اچانک موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکو، توبہ کا دروازہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اور اگر تم ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں بھی پھنس گئے تو سن لو میرے بھائیو، پھر نہ تمہارے آنسو کام آئیں گے، نہ دعائیں کام آئیں گی، نہ قرآن کام آئے گا، نہ کفن کام آئے گا۔ وہ رب جو ماں سے 70 گناہ زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی ان 3 گناہوں پر اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ اتنا بڑا رب، اتنی بڑی رحمت کرنے والا رب، لیکن جب ان 3 گناہوں کا نام آتا ہے نا، اپنی رحمت روک لیتا ہے، وہ بھی معافی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب بتاؤں گا کہ وہ 3 گناہ کون سے ہیں، فیصلہ کر لو۔ جوانی ہے، طاقت ہے، ہمت ہے۔ اگر ہمت ہے تو پھر اللہ کو مان لو، ہمت ہے تو پھر اللہ کی مان لو، ورنہ کل قبر تمہیں ایسے دبوچے گی، ایسے دبوچے گی جیسے شکار کو درندہ نوچتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ 3 گناہوں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو زمین کو ہلا دیتے ہیں، آسمان کے فرشتے کانپ اٹھتے ہیں اور رب کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی بدبو عرش تک جاتی ہے اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو غربت کی دلدل میں اس طرح پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ جوانو، اگر رب کسی چیز سے سخت نفرت کرے تو سمجھ لو وہ چیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ اگر اللہ کسی چیز سے سخت نفرت کرے، یقین کر لو وہ چیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ وہ گناہ تمہاری ہنسی چھین لے گا، سکون ختم کر دے گا، وہ تمہیں ایسی بربادی میں دھکیل دے گا جس سے تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ سنیے، فرمایا پہلا گناہ، نمبر 1، ظالم کی حمایت کرنا۔ ہے بہت بڑا گناہ ہے ظالم کی حمایت کرنا، بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے ظالم کا ساتھ دینا۔ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تم دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم روتا رہے اور تم تماشا دیکھتے رہو۔ ہے آج فلسطین کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، بچے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ پوچھ رہے ہوں، اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، تیرا کیا بگاڑا تھا۔ ہائے غزہ کی ہر دیوار پر خون ہے میرے بھائیو، ہر گھر میں ماتم ہے اور ہر چوتھا قدم قبر ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ او جوانو، ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ چیختی لاشیں بھی ہمیں نہ جگا سکیں۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے تو کل کی تاریخ میں ہم بزدل لکھے جائیں گے۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے، کل کی تاریخ میں ہم ڈرپوک لکھے جائیں گے۔ مسلمانوں، غزہ کے بچوں نے اب کھیلنا چھوڑ دیا ہے، غزہ کے بچوں نے اب مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اب وہ صرف مرنے کے انداز سیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر میں شہید ہو گئی تو آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں گی؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی اب یہ گود نہیں، یہ تو قبرستان بن چکی ہے۔ یہ گود کہاں رہی ہے بیٹی، یہ گود تو قبرستان بن چکی ہے۔ میں کس کو سینے لگاؤں اور کس کو دفناؤں؟ میری گود میں تو پہلے ہی 2 شہزادے پڑے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک بھائی مر رہا ہے، درد اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اسے اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر بھی کہتا ہے یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ بھائی پر اتنا ظلم دیکھ کر بھی، ظلم کے پہاڑ دیکھ کر بھی دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، کیونکہ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہیں۔
ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے کہ غزہ کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر پر بھی جو قوم سکون کی نیند سو جائے، کیا ان کی غیرت زندہ ہوتی ہے؟ ہائے ایمان بازاروں میں بکتے رہے، سستی قیمت پر ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ غزہ کے معصوم بچوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ روئے، غزہ کے معصوم چہرے دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ تڑپے، نہ آنکھ نم ہوئی نہ قدم لرزے۔ فلسطین کی مائیں اپنی گود خالی ہونے پر چیختی رہیں، بچوں کی لاشیں دیکھ کر چیختی رہیں۔